नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। हम अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत से ऐसे जुमले सुनते हैं जो मुहावरे और प्रोवर्ब्स बन जाते हैं और एक यूनिवर्सल अहमियत जो है वो इख्तियार कर जाते हैं। पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के अंदर एक ऐसा ही जुमला जो एक प्रोवर्ब बना और आज पाकिस्तान की एक हकीकी शक्ल के अंदर एक यूनिवर्सल पाकिस्तान का तुर्थ बनता हुआ नज़र आता है। वो फ़िक्रा जो है वो कहा गया, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। तो जिस पस मंज़र के अंदर ये कहा गया था कि एक बहुत बड़ी लीडर की शहादत के नतीजे के अंदर जो है उससे लोगों के जज्बात को जो है वो तस्कीन पहुंचाने के लिए कि जो निज़ाम जमहूरियत है वही द बेस्ट रिवेंज है। लेकिन जब मैं आज देखता हूँ तो ये लफ्ज़ जिस मानी और मफ़हूम में जिस पस मंज़र में इस्तेमाल किए गए थे, ये अब एक इंतहाई वुसअत के साथ जो है वो हमारे पास नज़र आते हैं। और अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान द होल सिस्टम इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द डेमोक्रेटिक रिवेंज, तो गलत ना होगा। जब मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान का पूरा निज़ाम जो है वो इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द प्रिंसिपल गिवन बाय द पॉलिटिकल पार्टीज कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, तो इसकी हकीकत को हम इस तरह समझ सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात और वाक़यात हैं, उन हालात और वाक़यात के अंदर अगर हम जाकर देख रहे हैं तो जो सियासी जमातें हैं और जो सियासी क़ुव्वतें हैं, जो पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, वो बाहिम जो है यानी कि हुकूमत और अपोजिशन, वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो जो ताकत का जो इस्तेमाल कर रही हैं और अपनी जो सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करने की जो क़ुव्वत हासिल करने के लिए जो है वो आइनी तरामीम का जो 27th अमेंडमेंट जिसकी बेहतरीन मिसाल करार दी जा सकती है, उसके अंदर जाकर वो जो मेथड और जो सोर्स और जो ज़रिया इख्तियार करते हुए नज़र आते हैं वो डेमोक्रेसी है। इस तरह वो अवामी सतह से लेकर पार्लियामेंट के अंदर जाकर जो है वो जो सियासी निज़ाम के अंदर एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो बयानियाँ बनाना, एक दूसरे के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात की तराशी करना, एक दूसरे की खामियों की निशानदेही करना, गर्ज़े के पूरे सियासी निज़ाम के अंदर जो खामियां पाई जाती हैं, जो कोताही पाई जाती हैं, वो तमाम की तमाम जो है वो हमें ख़ुद जो है वो सियासतदान जो है वो अपने तर्ज़ फ़िक्र अमल, अपने फ़ैसलों के ज़रिए और अपनी कानून साजी और आइन साजी के इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं। और ये कहा जा सकता है कि उनके जो एक बेहतरीन अमल है वो इस बात की अक्कासी करता है कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। फिर यहाँ पर जाकर हमने कहा कि इसके अंदर जो है वो एक और जो 27th अमेंडमेंट के अगर हवाले से देखा जाए तो भाई इससे ज़्यादा डेमोक्रेसी का और रिवेंज क्या हो सकता है कि एक ऐसा इदारा जिसके हम पहले अदल इंसाफ, जिसका इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कॉन्सेप्ट जो है वो जदीद जमहूरी रियासतों की बुनियाद करार दिया जाता था, और जिस इदारे ने अपने इख्तियारात के इस्तेमाल के लिहाज से जो इंडिपेंडेंस जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट है जिस तरह मजरू किया और जिस तरह जो फैसले साजी का अमल इख्तियार किया, जिसके अंदर जो है वो है मुल्क की पॉपुलर द मोस्ट पॉपुलर लीडर, तो अगर ये कहा जाए तो ओनली पॉपुलर लीडर तो है वो गलत ना होगा। तो इसके अंदर जो है वो फांसी का आ जाना, फिर हुकूमतों की तब्दीली के अंदर उनका जो है फैसला साजी के तहत डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का ले आना, और कभी आइन साज असम्बली को तोड़ना, फिर आए मौलवी तमीज़ुद्दीन के फैसले के हक में किए गए फैसले को कलअदम करा देना, और बहुत सारे आइनी ऐसे मामला हैं जहाँ पर जाकर जो है वो फैसला साजी के लिहाज से जो सुप्रीम कोर्ट का जो एक तसव्वुर हमारे ज़हन में आता है कि एक ऐसे इदारे के अंदर जाकर जहाँ पर इस इदारे ने जमहूरियत को नशोनुमा देने के बजाय या आइन को मुस्तहकम बनाने के बजाय जो है वो डिक्टेटोरियल निज़ाम के साथ मुंसलिक होना जो है वो अपना आफियत समझे या अपने अगराज़ व मकासद की तकमील समझे, इस तरह शख्सियात के गिर्द जो है वो पूरी सुप्रीम कोर्ट जो है वो तश्कील पाती थी और उस शख्सियात के नतीजे के अंदर फैसला साजी का जो अमल जो है वो तश्कील पाता था। तो इस तरह एक इदारा जो है वो शख्सियात और हालात व वाक़यात के जिस तरह ताबे था, उसके नतीजे के अंदर जाकर जो है वो जो सियासी निज़ाम के अंदर जो कबाहतें, कमज़ोरियाँ, खामियाँ पैदा हों, जिस तरह उनको सियासी निज़ाम के जो है वो क़ुव्वत के अंदर कमी है, अब सियासी निज़ाम के अंदर जाकर जो है वो एक अमल जो 27th अमेंडमेंट का है उसको जिस तरह जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मतलब जो रूल्स एंड कभी 26th अमेंडमेंट, कभी सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट के तहत तब्दीलियाँ, और फिर यहाँ पर जाकर जो है वो 27th अमेंडमेंट के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का तसव्वुर देकर जो है वो एक नया मानी व मफहूम सुप्रीम कोर्ट को दिया जा रहा है, जिसके बारे में तनकीद करने वाले हैं कि ये आला तरीन जो है वो मुल्क की सेशन कोर्ट तो कहला सकेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का दर्जा जो है वो उसके पास नहीं रहेगा।
تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہاں پر بھی جو انتقام لیا جا رہا ہے وہ ڈیموکریٹک فورسز کے ذریعے لیا جا رہا ہے. اس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی اگر عدل انصاف کے نظام کے حوالے سے کبھی بھی جا کر 26 اور 27 امینڈمنٹ کے حوالے سے کوئی ایک عدل انصاف یا آزاد علیہ کے معنی اور مفہوم کو جو ہے وہ جو لیجیٹیمائز کیا گیا 20 انڈیپینڈنٹ جوری سیکریفائز کر کے اس کے خلاف اگر کوئی فیصلہ سازی کا عمل کیا جائے گا تو یہ ضرور کہا جائے گا کہ یہ جو سپریم کورٹ کے ساتھ ہوا دیٹ واز دا بیسٹ ریونج آف دا ڈیموکریسی. پھر اس طرح ہم جا کے ایک اور ڈیموکریسی کا اندر جا کر ہم جو ایک تصور دیکھتے ہیں وہ پاکستان کے اندر جو اس 27 امینڈمنٹ کے اگر اسپیسیفائڈ ہو جائے تو وہاں جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا جو عدل انصاف کے نظام کے بعد جو سب سے زیادہ عملی طاقت رکھنے والا ادارہ ہے اسٹیبلشمنٹ, اس نے ایک ایسی کامیابی حاصل کی جو پاکستان کی تاریخ کے اندر سب سے سنہری حروف میں لکھے جانے والی ہے, یعنی کہ بنیاد مرصوص کی کامیابی. اور اس کامیابی کے نتیجے کے اندر جو سیلیبریشن اور جو فخر کا ایلیمنٹ پاکستان کو حاصل ہوا ہے وہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا, بالخصوص کہ ایسی کامیابی اور کامیابی جو چند دنوں کی وجہ سے حاصل ہوئی اور ایسی کامیابی جس کو دنیا کی بڑی طاقت جو ہے وہ تسلیم کرتی ہوئی نظر آئے, اور جس کے نتیجے کے اندر ہندوستان کے اندر از خود جو ہے وہ شکست کا تصور جو ہے وہ سیاسی سرگرمیوں کا آئینہ دار بن جائے. وہاں پر جا کر جو ہے اس کامیابی سے متعلق اس کامیابی کو دلانے والی قوتوں کے لیے کریڈٹ اور ریوارڈز اور انعامات اور ان کے لیے اپریسیشن کا کوئی معنی اور مفہوم, کوئی لفظ جو ہے وہ ایسا نہیں جو پورا اترتا ہو. اس طرح وہ ایک ایسے عمل کا جو ہے وہ حصہ تھے جس کے رد عمل کے طور پر جو ہے ان کو ہر طرح کا فخر, ہر طرح کی کامیابی اور ہر طرح کے جو نوازشات ہیں ان پہ ہونی چاہیے. لیکن المیہ کیا ہے کہ انہی سے متعلق جو ہے وہ ایک 27 امینڈمنٹ کے اندر ریوارڈ کے طور پر جو ہے وہ ایک پروویژن رکھی. اس پروویژن کو بھی اسپیسیفائڈ پرسن قرار دیا گیا, اور نہ صرف قرار دیا گیا بلکہ اس کی مخالفت جس طرح پارلیمنٹ کے اندر ہمیں نظر آئی, پھر اس طرح جس طرح اس کو کامیابی دلائی گئی اس کے لیے بھی ووٹوں کی خرید و فروخت کے حکومت کی جو ہے وہ بارگیننگ, حکومت کی طاقت نہ ہوتی تو یہ منظور ہی نہ ہوتی. تو یہ کہتا ہے کہ ایک ایسا عمل ہے جس عمل کے نتیجے کے اندر میرے نزدیک جو ہے وہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ پاکستان کے ایک ایسی کامیابی جس کے عمل کو اور رد عمل کے طور پر اس سے بڑا جو ہے وہ خراج تحسین پیش کریں, ہم نے اس کو بھی اس طرح داغدار کر دیا ہے کہ اس کے اندر جو ترامیم کی گئی اس سے جو شور شرابہ ہوا جس طرح کی گئی اس کو منظور کرانے کے لیے ووٹوں کی خرید فروخت میں, وہ تمام عمل جو ہے اس کامیابی کے بدلے میں جو ہم نے رد عمل دیا دیٹ از جسٹ, اگر ہم اس کو کوئی اور معنی و مفہوم دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں, لیکن اگر الٹیمیٹ ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے تو یہی کہیں گے ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. کیونکہ اس ادارے کی وجہ سے بھی سیاسی نظام کے اندر جو نظام خس و خاش کی طرح جو ہے وہ بکھر جاتا ہے یا خس و خاش کی طرح بہا دیا جاتا ہے, یا اس کے نظام کے اندر تشکیل اور تنوع کا جو کردار جو ہے وہ رہا ہے یا محسوس کیا جاتا ہے یا آج بھی اس کو تسلیم کیا جاتا ہے, وہ تمام پہلوؤں کے نتیجے کے اندر یہ ترامیم کا جو ہے وہ جس انداز میں ہونا 243 کے آرٹیکل کا فوج سے متعلق, اور وہ ایک میرے نزدیک ایک ایسا المیہ ہے. میرے خیال میں یہ عمل ایسا ہونا تھا جس کے اگر پوری قوم سے بھی ووٹ ڈلوائے جاتے تو شاید پاکستان کا کوئی بچہ بھی ایسا نہ ہوتا جو اس کے لیے ووٹ دینا نہ چاہتا. یہ عمل ایسا تھا بنیاد مرصوص کی کمی, لیکن یہاں پر جو ہے وہ صرف 3 ووٹ اور 4 ووٹ حاصل کرنے کے لیے بھی آپ کو بارگیننگ کرنی پڑی, اور اس ایوان کے اندر جو پاکستان کے جو ہے وہ ایک آئین ساز ادارے کا ایک یا قانون ساز ادارے کا اپر ہاؤس ہے, اور جہاں پر جا کر فیصلہ سازی کا عمل جو ہے وہ مفادات سے کہا جاتا ہے بالا تر ہو کر کیے جاتے ہیں, لیکن وہاں پر بھی جا کر آپ کی جو کامیابی کا پیمانہ ہے وہ یہ نظر آتا ہے. اب یہاں پہ میں نے کہا ڈیموکریسی از دا بیسٹ رینج, تو اس کے اندر جا کر مجھے جو ایک اور المیہ جو ہے جس کی نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ ڈیموکریسی کے اندر جا کر جو اس کا ریونج ہمیں نظر آتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز نے جو کردار ادا کیا, جو اب وہ اپنا فقریہ بیانیہ بنا لیں, کامیابی و کامرانی کے دعوے کر لیں, لیکن المیہ کے طور پر نہیں بلکہ ایک حقیقت کے طور پر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو عوامی سطح کے اوپر سیاسی قیادتوں کو, سیاسی جماعتوں کو جو پذیرائی حاصل ہے, جس سطح کی حاصل ہے, پذیرائی تو اسے کہنا ہی غلط ہے, جس سطح کی بھی پذیرائی, بلکہ میں نے یہ لفظ اس لیے استعمال کیا کہ شاید میں پولیٹیکل سائنس کا طالب علم ہوں اور میں کسی بھی ملک کے سیاسی نظام سے متعلق جو ہے وہ کسی ایسے تصور کو جو ہے وہ کسی بھی طرح جو ہے وہ قابل فخر نہیں قرار دے سکتا جہاں پر اس کے وجود کا جو ہے وہ نفی ہوتی ہوئی نظر آئے. تو لیکن اس کے باوجود میں نے کہا پذیرائی, حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سیاسی نظام کو جس طرح جو ہے وہ اب ہم نے تشکیل دے دیا سیاسی قوتوں نے, سیاسی جماعتوں نے, اس کا دا بیسٹ ریونج از دا ڈیموکریسی کے تحت
کیونکہ کہا جاتا ہے کہ گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل. تو لوگوں نے اپنے آپ کو نظام کے ساتھ جس طرح آئسولیٹ کر دیا اور جس طرح وہ سیاست دانوں کو ایک ایسے سوچ اور فکر کے تحت دیتے ہیں کہ جہاں پر ان کی سوچ اور فکر کا ہر زاویہ ان کے اوپر جو ہے وہ منفی نتیجہ جو ہے ان کے اندر پیدا کرتا ہوا نظر آئے. تو میں یہاں پر اس سے بڑا ریونج جو ہے وہ ڈیموکریسی کے لیے اور کوئی ڈیموکریسی کو نہیں قرار دیا جا سکتا کہ جہاں پر قومی جماعتیں، علاقائی سیاسی جماعتیں، قومی لیڈر جو ہے وہ اقتدار کا حاصل کرنے کے تصور کے تحت جو ہے وہ قائم ہو، لیکن ان کا جو عمل ہے، انتخابی عمل جو ہے اس کو صاف اور شفاف نہ رہنے دیا جائے، اور وہ جو ایک پارٹی کا قائد ہو، وہ اس قائد ہونے کے باوجود جو ہے وہ اسمبلی کے اندر جو ہے وہ اپنی قائدانہ صلاحیتوں کے ساتھ وہاں پر اس کا موجود بھی نہ نظر آئے. تو میں یہاں پہ اس سے بڑا المیہ نہیں ہے کہ وہ جو پوری قوم کا لیڈر قرار دیا جاتا ہے، جو پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا ایک بڑی پارٹی کا لیڈر قرار دیا جاتا ہے، تو اس کے نہ صرف اپنے انتخاب کو، ایک حلقے کے انتخاب کو جو ہے وہ سوالیہ نشان بنا دیا گیا، بلکہ اس کے اندر جو اسمبلی کے اندر جا کر اپنے قائدانہ جو رول ہے اس کے اندر اس کی ادائیگی کا کوئی فزیکل وجود وہاں پر نظر نہ آنا. تو میں جب ایک الیکٹڈ ممبر کے لیے پارلیمنٹ کے دروازے جو ہیں وہ اس کے لیے اپنے آپ کو بند تصور کیے جائیں، تو میں اس سے بڑا ریونج اور ڈیموکریسی کا جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے. تو میں اس وقت پاکستان کا پورا جو سیاسی نظام ہے وہ اپنے طرز فکر و عمل کے اندر جس طرح جو ہے وہ سیاسی نظام کو جو ہے وہ تہ و بالا کرتا رہا ہے، جس نے بھی کیا ہے، بہر وہ چاہے وہ سیاسی نظام ہو، قوتیں ہوں، چاہے وہ عدل انصاف کا نظام ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا، اور جو پاکستان کے اندر دیگر فورسز پائے جاتے ہیں، چاہے وہ ادارے ہوں جو یہ الیکشن کا نظام یا جمہوریہ کے نظام کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ تمام قوتیں جو ہیں وہ فرام دا ٹاپ ٹو دا باٹم جو ہے ایوری ون از ایکسپیرینسنگ دا پرنسپل دا ڈیموکریسی از دا بیسٹ وے. تھینک یو ویری مچ.